نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے تمام سامعین سے عرض ہے کہ الحمدللہ سورۃ یوسف کا درس مکمل ہوا۔ اس بارے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے سورۃ یوسف کا خلاصہ عرض کر دیا جائے۔ آج میں اس کا خلاصہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اس سورت کا نام سورۃ یوسف رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور یہ سورت مکے کے اندر نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں دوسرے انبیاء اکرام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار کھٹکتا نہیں۔ ہر جگہ نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے۔ یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تکرار نہیں، یہ واقعہ اول سے آخر تک پورے کا پورا سورۃ یوسف ہی میں مذکور ہے۔ دوسری صورتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی غیر مقرر قصوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو خود قرآن نے احسن القصص قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاید ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہوں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی، توحید و فقہ بھی ہے، اور سیرت و سوانح بھی، خوابوں کی تعبیر بھی ہے، اور سیاست و حکومت کے رموز بھی، انسانی نفسیات بھی ہیں، اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن و عشق کے حشر سامانی بھی ہیں، اور زہد و تقوی کی دستگیری بھی۔ اس میں انبیاء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے، اور ملائکہ اور پرندوں کا بھی، جنوں اور انسانوں کا بھی، تو چوپاؤں اور شیاطین کا بھی، بادشاہوں، تاجروں، عالموں اور جاہلوں کے حالات بھی ہیں، تو راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کا حیلہ سازی، مکاری اور حیا باختگی بھی۔ پھر اس قصے میں مد بھی، جزر بھی، گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی، غربت بھی ہے اور ثروت بھی، عزت بھی ہے اور ذلت بھی، صبر و ثبات بھی ہے، اور بندگی شہوت بھی۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور مستقبل کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا،
قتل کے مشورے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک غار ثور میں روپوش ہونا پڑا، وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے، وہاں بتدریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ مکہ فتح ہوا تو قریشی بھائی نادم و شرمندہ ہوئے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر افگندہ ہونا پڑا۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عہد اور قصد کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں کو ازبر ہے، اس لیے اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اجمالی طور پر ہم اسے بیان کر کے ان بصائر و عبر کو بیان کرنے پر خصوصی توجہ دیں گے جو اس قصے سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ حضرت یوسف سورت یوسف 12ویں اور 13ویں دونوں پاروں میں آئی ہے اور یہ قصہ تسلسل کے ساتھ بیان ہوا ہے، اس لیے ہم اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے پورے قصے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور پھر عبرتوں اور نصیحتوں کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ قصہ یوسف علیہ السلام پر اجمالی نظر ڈالیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے، ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی قدر ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے سوال، چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا، چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے، بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے، وہ اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو ڈول میں سے آپ نکل آئے۔ قافلہ والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا، قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ 1-2 ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ یہ مختصر خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اس سے ہمارے لیے نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کروں گا۔ اس قصے کو اور اس پوری صورت کے جو درس ہوا ہے، آپ ایک ایک درس کو غور سے سنیے، انشاءاللہ
آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور یوسف علیہ السلام کے پورا واقعہ تفصیل سے سمجھ بھی اس وقت آئے گا جب شروع سے لے کر آخر تک آپ غور سے اس واقعے کو سنیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس واقعے کو سننے اور اس کے بعد جو نصیحتیں عرض کی جائے گی ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔